بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد. حضرات گرامی، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے اور ہمارے ذہنوں میں تذکر آتا ہے، ذکر خیر آتا ہے اس ہستی کا جو نواسۂ رسول ہیں اور لخت جگر ہیں علی و بطول رضی اللہ تعالی عنہما کے، اور پھر جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھول ہیں، یعنی سیدنا حضرت امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی یہ جو قربانی ہے یہ قیامت تک ہمیں یاد رہے گی، ہر اس شخص کو یاد رہے گی جو آزادانہ سوچتا ہے، حریت فکر کا مالک ہے، کسی کی غلامی، کسی کی ماتحتی کسی صورت میں قبول نہیں کرتا اور حق کا ساتھ دیتا ہے، باطل کو ٹھکراتا ہے، سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جھوٹ پر لات مارتا ہے، مظلوم کا ساتھی بن جاتا ہے، ظالم کو حقیر سمجھتا ہے، ایک نظریے کے ساتھ رہتا ہے، غلط فکر کی طرف اس کے قدم نہیں بڑھتے، تو وہ شخص سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا رہے گا، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑا رہے گا، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، چاہے وہ ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اس نظریے کو جو ہے اپنا کردار سمجھتا ہے، اپنا آئیڈیال سمجھتا ہے اور اپنا راستے کا انتخاب تصور کرتا ہے. حضرات گرامی، اس واقعے کو رونما ہوئے تو ایک طویل عرصہ بیت چکا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کوئی 1380-90 سال تقریباً ہو چکے ہیں، کہیں گنتی میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ واقعہ رونما ہوا 61 ہجری کو اور اب چل رہا ہے 1447، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے. تو 1300 سال سے بھی زیادہ ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی وہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں اس طرح محفوظ ہے گویا کہ یہ کل ہوا، پرسوں ہوا یا آج کی تاریخ کو یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کردار ہی بڑا عظیم کردار ہے اور خون بھی بڑا قیمتی خون ہے. نہ صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول ہیں، بلکہ آپ کے جو رفقات تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، خاص کر کے جو اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے خاندان کے افراد تھے، وہ بھی بڑے عظیم لوگ تھے، ان کا خون بھی بڑا قیمتی تھا. اور پھر باقی جو آپ کے رفقات تھے، ویسے تو ان کی اپنی بھی ہستی تھی، ان کا اپنا بھی کردار تھا، کیونکہ وہ مسلم تھے اور مسلمان کا خون جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے. ویسے تو ہر جان جو ہے قیمتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ جو شخص کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے تو فرمایا وہ پوری نوع انسانی کا قاتل ہے. کوئی تخصیص نہیں ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، غریب ہے، امیر ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کوئی بھی ہے، سربراہ ہے یا عام آدمی ہے، ہر ایک کا خون قیمتی ہے. کسی ایک کا خون بہانا پوری نوع انسانی کا قتل کرنا ہے. اور پھر واضح ہے وہ تو مسلمان تھے، پھر اہل بیت تھے، پھر آپ کے رفیق تھے، آپ کے ساتھی تھے، اور پھر مین اس نظریے کے حامل تھے، اس کردار کے حامل تھے جو نظریہ لے کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ جیسی پاکیزہ جگہ، وہ جگہ کہ جہاں
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسد اقدس موجود ہے اور روضہ انور موجود ہے، جو عرش معلیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے، اور مسجد نبوی ہے، وہاں کی ہر جگہ جو ہے بڑی عظیم ہے۔ اس عظیم جگہ کو چھوڑا اپنے نانا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کو چھوڑا، اور پھر اسی طرح جو ہے مکہ مکرمہ جیسا عظیم گھر کو بھی چھوڑا، اور وہ بھی اس مرحلے میں کہ جب لوگ حج بیت اللہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی 8 ذوالحجہ کو، اتنا مقدس مقامات، عظیم جگہ جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور پھر ایک طویل سفر کیا، لمبا سفر کیا، اور ظاہری طور پر کوئی اسباب نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ایک نظریہ تھا، اس نظریے کو لے کر کے آگے چلے۔ تو آج کے اس درس میں جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا اسباب تھے، کیا حالات تھے جس کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا۔ ایک عظیم خون، سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون، سب سے قیمتی خون، اور پھر آپ کے دیگر اور رفقا کا خون جو ہے بہایا گیا، اور وہ بھی اس خون کا نذرانہ دینے میں پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ اسباب کیا تھے واقعہ کرب و بلا کے رونما ہونے کے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف کردار ہے سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ امام حسین ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے 4 ہجری کو اور 5 شعبان الموسم کو، اور جس جگہ آپ کی ولادت ہوتی ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے مہبط الوحی، یعنی جبریل امین باقاعدگی سے اللہ کا قرآن لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، کیونکہ قرآن نازل کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ ہے، منزل وہ ہے، درمیان میں جو واسطہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ جبریل امین ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور جس ہستی پر قرآن نازل ہوا جو منزل علیہ ہے وہ امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو قرآن بھی عظیم ہے، قرآن اتارنے والی ذات تو سب کا خالق رازق ہے، سب کا معبود ہے، سب کا رب ہے، اور جو ہستی لے کر کے آتی ہے وہ نہ صرف معصوم فرشتہ ہے بلکہ فرشتوں کے بھی سردار ہے، یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام۔ اور جس ہستی پر قرآن نازل ہوتا ہے وہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، یعنی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین۔ تو قرآن کا نزول ہوتا ہے اور یہی جگہ ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بھی یہاں پر ہے، اور قریب جو ہے حجرہ ہے آپ کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات کا، اور اسی جگہ پر جو ہے جبریل امین قریب ہی آتے ہیں۔ تو یہ محبت الوحی ہے، اسی جگہ پر ولادت ہوتی ہے اس ہستی کی جسے سید الشہداء بھی کہا گیا ہے، جو جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک طرف یہ ہستی ہے، آگے بھی ہم چل کر کے تعارف کروائیں گے، ایک طرف یہ ہستی ہے اور دوسری طرف جو ہے یزید ہے، جس کی پیدائش ہو رہی ہے 25 ہجری کو، 26 ہجری کو، یعنی کوئی صحابی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک 11 ہجری کو ہو گیا، تو تقریباً 15-16 سال بعد وہ پیدا ہوتا ہے، اور جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہاں شاہانہ زندگی ہے،
واضح ہے گورنر ہیں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گورنر ہیں، اور دور ہے حضرت عثمان غنی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر نے گورنر بناتے ہیں، شام کے گورنر بناتے ہیں، دمشق کے جو ہے گورنر بنایا جاتا ہے، تو یہ گورنر ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طرز زندگی ہے وہ اس انداز سے نہیں ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور خلفائے اربع ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو طریقہ ہے زندگی میں، سادگی، عاجزی، انکساری، اور ایسے ہی بغیر بیڈ کے، بغیر چارپائی کے زمین پر لیٹ جانا، اور سرہانے کے نیچے تکیہ کی بجائے اینٹ رکھ دینا اور چٹائی پر سو جانا، اس طرح سونا کہ چٹائی کے نشان جو ہے جسد اقدس پر نظر آتے ہیں۔ یہ سادہ زندگی تھی ہستیوں کی، اور جبکہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں واضح ہے ایک خوشی تھی، راحت تھی، آرام تھا، اور بڑی پرتاج زندگی تھی۔ تو اسی گھر میں جو ہے پیدا ہوتا ہے یزید لعین، اور پھر اسی طرح اس کی زندگی بھی چل رہی ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گود میں پروان چڑھے وہ گود ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو جنتی عورتوں کے سردار ہیں، بیٹا، بلکہ دونوں بیٹے امام حسن بھی اور امام حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہم تو ہمارا وقت دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت عطا فرمانا، بلکہ جنت کی طلب تو بعد میں، پہلے یا اللہ ہمیں عذاب دوزخ سے بچانے کی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ عذاب دوزخ سے بچ جائیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، باقی اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اعمال صالح کرتے ہو، اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں عذاب دوزخ سے، وقنا عذاب النار کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جنت کی دعا کرتے ہیں، جنت کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب معلوم ہی نہیں ہے جنت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو امام حسن، امام حسین جنت میں چلے بھی گئے، بلکہ جو جنت میں ہوں گے ان کے سردار بھی ہیں، اور پہلے سے بتا دیا گیا، یہ نہیں کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، قیامت کے دن اعلان نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو محبوب خدا ہیں اور جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ فرما گئے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز بھی ہوں گے اور سرداری کے عہدے پر بھی فائز ہوں گے، اور ماں جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور پھر فرمایا جتنی بھی دنیا کی عورتیں ہیں تمام سے افضل ہے۔ تو اس ماں کی گود میں پروان چڑھے، اور واضح ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کو اپنے گود میں لیتی تھی تو یہ تو نہیں ہے کہ دنیاوی باتیں ہوتی تھی، ہم وقت زبان پر اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید ہے، اپنے اور رب کو یاد کرنا ہے، چاہے وہ کام کاج بھی کر رہی ہیں، زندگی بھی اتنی سادہ ہے کہ خود جو ہے آٹا بھی پیس رہی ہیں، چکی بھی چلا رہی ہیں، کپڑے بھی سی رہی ہیں، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہیں، کپڑے بھی دھو رہی ہیں، سارے کام خود کر رہی ہیں، حالانکہ یہ ملکہ ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ملکہ آئی ہیں، آئیں گی، یہ ان کی سردار ہیں، بلکہ جنتی جو ملکہ ہیں ان کی بھی سردار ہیں، لیکن زندگی جو ہے اتنا سادہ ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب بچے کی تربیت اس گھر میں ہو جہاں وحی کا نزول ہو رہا ہو، جو ماں جو ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ہو، اور اس ہستی کو کہے، وہ شخص جس کا بچپن سے جوانی تک زندگی جو ہے شادہ بھی گزری ہے، لہو و لعب میں گزری ہے، فسق و فجور میں گزری ہے، یعنی لکھا ہے مورخین نے کہ
شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، بد کردار بھی تھا۔ باقی چیزیں کوئی نہ مان رہا ہو، شاید ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ اس کی زندگی جو ہے لہو و لعب والی تھی اور عیاشانہ زندگی تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چاہے وہ گورنری کا دور ہو یا اس کے بعد جو ہے اب مسلمانوں کے امیر بنتے ہیں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 40 ہجری کے بعد، تو یہ آمریت ہوتی ہے، ملوکیت ہوتی ہے، جس میں اپنے آپ کو برتر ظاہر کرنا، یہ کہنا کہ میں ہی ہوں سب کچھ، باقی رعایا ہے، عوام الناس ہیں، ہمارے حکم کتابیں ہیں، ہم جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ جو شہرت کے حامل تھے، جن کے معاشرے کی قدر و قیمت تھی، جو قبیلے کے سردار تھے، انہیں عہدوں کا لالچ دے کر، سرمایہ کا لالچ دے کر، پرتعیش زندگی دے کر، اور جو باقی کمزور لوگ تھے ان پر ظلم ڈھا کر، اذیت و تکلیف دے کر، اس انداز سے جو ہے وہ آمرانہ طرز حکومت چلتا رہا، اور اسی آمرانہ ملوکیت کا طرز حکومت جو ہے اسی کے زیر نگرانی رہ کر کے یزید پروان چڑھتا رہا۔ اور پھر ایسا بدبخت کہے سیدنا امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنا ہاتھ جو ہے میرے ہاتھ پر دیں، تو کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی لیے امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تو راہ خدا میں دے دی، لیکن ایک پلید بد کردار کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ تو یہ بھی ایک سبب تھا، یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا۔ آگے چل کر کے بھی ہم دیگر اسباب کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کو سمجھنا جو ہے قدر آسان ہو جائے۔